میں نے آپ کو ڈفرینٹ پروگرامس ٹی وی پروگرامس میں دیکھا. جب آپ کمپٹیشن ون کرتے ہیں اس کے اندر وہ بڑی اس میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک تو ہارس رائڈنگ یا اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی کھیل ہیں ان کی پذیرائی پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ کرکٹ پہ تو بہت ہم بات کرتے ہیں, کرکٹ کے ہمارے سارے پلیئرز آج بھی پرانے بھی سارے یاد ہیں ہمیں, جو مستند ہیں ان کا نام بھی سامنے آتا ہے. ہاکی میں بھی 2-4 لوگوں کو نام یاد ہی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ہارس رائڈنگ اس سے منسلک جتنی کھیلیں باقی ہیں اس میں اس طرح سے نہیں نظر آتا. مطلب میں نے اگر کبھی دیکھا ٹی وی پہ تو آپ کو دیکھا کہ آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اور شاید میں نے بھی اس لیے دیکھا کہ میرا پروفیشن ہے, میں دیکھتا ہوں, وہ سامنے آتا ہے چیزیں. پھر میں نے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیکھے, اس پہ میں ضرور آؤں گا بعد میں. پہلے مجھے یہ بتا دیں اسکوپ کیا ہے اور کیا پاکستانی اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ کرکٹ کے علاوہ مجھے لگتا ہے کچھ بھی قبول نہیں کیا جاتا کھیل کے طور پہ. اچھا, آپ کی تھوڑی سی بات کو میں کریکٹ کرتے ہوئے, کیونکہ پڑھا لکھا انداز یہی ہے کہ مارکیٹ میں یکتا ہونے کی بجائے جن لوگوں نے جو کام کیا ان کو ڈیو کریڈٹ دیا جائے. ٹھیک ہے, بیکاز ٹیم ورک سے سب کچھ بڑا بنتا ہے, اور لوگوں نے بھی اس پر بات کی ہے. ریسنٹلی ہم نے مطلب لوگ بات کر رہے ہیں وچ از گڈ, آف کورس ٹھیک ہے, آئی اسٹارٹیڈ اٹ, میں نے اس پر بات کرنا شروع کی, لیکن اور لوگوں نے بھی اس پر بات کی اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. لیکن وہ بات پرسنل برانڈنگ کے لیے ہو رہی ہے یا ایجوکیشن پھیلانے کے لیے ہو رہی ہے, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کہ آپ رانگ فیکٹس بیان کر دیں اور پھر اس پر ایک پورا کا پورا پیڈ انٹرویو ہو جائے, دیٹس رانگ. ہم ایک ایجوکیشن کی بارے میں بات ہونی چاہیے, وہ میرے خیال سے شاید اس پر ضروری ہے کہ اس پر بات ہو. میں اپنے بارے میں آپ کو ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشن دے دوں, بٹ جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ہم کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, اور کیوں میں اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہا ہوں اور نیشنل پلیٹ فارم کیوں نہیں یوز کر پا رہا. یہ ایک کوشچن رہے گا جو ایک ہم آگے ڈسکس کر سکتے ہیں. اسکوپ بہت زیادہ ہے. اوکے, پہلی بات, یہ ایک ڈویبل اسپورٹ ہے. اب آپ کو دیکھیں, بچوں کے پاس اب ٹائم نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم پڑھ رہے تھے تو ٹیوشن کون پڑھتا تھا؟ کوئی بھی نہیں, جو نالائق ترین ہوتا تھا. نالائق ہوتا تھا. اب جو نہیں پڑھتا وہ نالائق ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہر بندہ اکیڈمی جا رہا ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی فارم میں پوسٹ اسکول ایکٹیویٹی کر رہا ہے, آفٹر اسکول ایکٹیویٹی کر رہا ہے, تو ٹائم نہیں ہے. وچ مینس اسٹریٹ کرکٹ ختم ہو گئی. بیڈمنٹن اب کس نے کھیلنی ہے وہ ختم ہو گئی. یہ ایک ایسی اسپورٹ ہے جو آدھے گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں. آپ آئیے, ٹھیک, آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہے اس میں آدھے گھنٹے کے لیے ایکٹیویٹی کیجیے, اور آدھے گھنٹے میں بہت سارے آپ کو فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جن پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو آدھے گھنٹے میں آپ ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, وچ مینس کہ را مٹیریل کا آنا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. لوگ یہ کر سکتے ہیں اور اس سے ایتھلیٹ پروڈیوس ہو سکتے ہیں. ہم نے کر دیے مارکیٹ میں. اگر ہم جو پریولیج کلاس تھی جو اس سے پہلے رائڈنگ کر رہی تھی, یا وہ ملٹری سیگمنٹ سے تعلق رکھتی تھی, یا بیوروکریسی سے تعلق رکھتی تھی, یا کوئی پولیٹیشینز ہیں ان کے بڑے فارم, نواب سردار, وہ کنسپٹ, میں ایلیٹ کلاس نہیں بول رہا, کیونکہ انٹلیکچوئل ایلیٹ بھی ہوتی ہے. واہ, انٹلیکچوئل ایلیٹ جو ہوتی ہے وہ سائیکل پہ ہو سکتا ہے, سواری کر رہی ہو, لیکن وہ بھی ایلیٹ ہوتی ہے. اصل ایلیٹ کلاس وہی ہوتی ہے. بڑی بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں پریولیج کلاس کی. ایک ڈمب اور انکمپیٹنٹ آدمی بھی کسی اچھی جگہ پر آ سکتا ہے اور جو بھی مینز استعمال کر سکتا ہے. تو پریولیج کلاس پہلے کر رہی تھی, نہیں سارے ایسے, مطلب ایسا ہو جاتا ہے. سو مجھے بھی اسی وجہ سے فائدہ ہوا کیونکہ میرے والد صاحب بھی ایک ملٹری بیک گراؤنڈ سے, تو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ اٹ. بٹ آئی جسٹ تھاٹ کہ پرسنالٹی گرومنگ کو لے کر ہارس رائڈنگ کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. ہم میں مسئلہ کیا ہے, ہر وقت مدد مانگنا, یو ایس ایڈ دے دو, یہ مدد دے دو, وہ مدد دے دو, کوئی مدد کرے گا تو نوکری ملے گی. سو پرہیپس لیڈرشپ اور مینٹل ڈیولپمنٹ کو لے کر اس معاشرے کو ضرورت تھی کہ ایک نوجوان ایک وننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ مارکیٹ میں آئے کہ میں کر سکتا ہوں, گو اینڈ گیٹ اٹ ایٹیچیوڈ. یہ ایٹیچیوڈ ریکوائرڈ ہے اس ملک کے نوجوان کے لیے. یہ ہارس رائڈنگ سے آتا ہے. ڈونٹ ٹیل می. دیکھیں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا جب ہم ویٹ پر کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا.
میں ہمیشہ لوگوں کو یہ آنسر کرتا ہوں کہ ویٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑنا یا فزیکل بینیفٹ ہونا یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. صحیح. یہ اصل میں آپ کی دماغی نشوونما کے لیے ہے جو شاید اس برے طریقے سے متاثر ہے آج کے دور میں. کیوں چاہیے کیا؟ ایک دماغ چاہیے نا. ایک دماغ آپ کو میسج دیتا ہے میں کر سکتا ہوں, پھر نہ وہ اپنے والد کی مدد مانگتا ہے نہ وہ کسی سے مدد مانگتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو اندر سے پتا ہے کہ میرے اندر یہ انیٹ ایبلٹی ہے کہ میں کر سکتا ہوں, اور یہاں سے ایک جرنی شروع ہو جاتی ہے گروتھ کی. سو یہ بنیادی طور پر اس معاشرے کی ضرورت ہے. سو ہارس رائڈنگ یہ سولوشن دیتی ہے. کیسے دیتی ہے؟ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. سو وی ہیو لاٹ آف اسکوپ ان دس اسپورٹ. صحیح. اب ایک ہے نیشنل لیول پر ہم نے یہ ایکٹیویٹی کر دی, کمپٹیشنز ہو گئے, لوگ یہ کھیل رہے ہیں, ذہنی نشوونما ہو رہی ہے, ون تھنگ. لیکن اب اس کا انٹرنیشنل لیول پر اس کا ہونا, اس کے لیے گورنمنٹ کے ادارے آ جاتے ہیں. اور جب وہ ادارے آ جاتے ہیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان اداروں میں وہی کچھ تو نہیں ہو رہا جو ہاکی فیڈریشن میں ہو رہا ہے, جو فٹ بال فیڈریشن میں ہو رہا ہے, جو چیس فیڈریشن میں ہو رہا ہے, یا کرکٹ میں بھی کسی نہ کسی فارم میں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو رہا ہے. اٹس اے ٹاپک وی کین وی شوڈ ڈسکس, وی مسٹ ڈسکس. آج ہی You never know. Whenever you want. مجھے کیا پرابلم ہے؟ ہارس رائڈنگ کلب آپ کا ہے, فیڈریشن پہ بات آپ نے کرنی ہے. آج کل ایک فیئر فیکٹر ایسا مارکیٹ میں پھیل چکا ہے کہ اصل موضوع پر بات کرتے ہوئے وہ کسی نے کہا کہ پہلے تولو اور پھر بولو. اس فیئر فیکٹر نے نا ایسا کو تولنے کا ایلیمنٹ بنا لیا ہے کہ بندہ پہلے تولتا ہے اور پھر بات کرتا ہے. آپ تولیے, میں تول چکا ہوا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس پر لائٹ ضرور ڈالیں, ضروری ہے, اچھے الفاظ میں, کنسٹرکٹیو الفاظ میں اس پر لائٹ, تاکہ جہاں پہ کوئی تصحیح کی ضرورت ہے, کسی کے کانوں میں پڑ جائے بات اور فائدہ ہو جائے ملک کا. میرا رول ایک کنسلٹنٹ کا رول ہے. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین. میرا رول ایک کنسلٹنٹ کا رول ہے کہ یہ ہونا چاہیے, ایک راہ دکھانے والا معاملہ. کرنا کس نے؟ وہ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. سو ہم نے کوشچن کیا تھا اس کا اسکوپ ہے. یس اسکوپ ہے, پریکٹیکل ہے, ڈیموکریٹکلی ایکسیپٹیڈ ہے. کیا جیو پولیٹیکل ہماری جو معاملات ہیں, جو فائنینشیل معاملات ہیں, اس میں ایکسیپٹیبل ہے. کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر چیز ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. بہت تیزی سے یہ کلچر پھیل رہا ہے اور یہ بہت زیادہ پریکٹیکل سپورٹ بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے دماغی نشوونما ہوتی ہے. دماغی نشوونما کیونکہ وہ ہوتی ہے لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے